تو محمد علی مرزا نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا، اس کا نام یہ رکھا کہ بزرگوں کی غیر اخلاقی زبان۔ اس میں 2 حوالے دیے، ایک حوالہ دیا حسام الحرمین کے حوالے سے اور ایک حوالہ دیا عقائد اہل سنت المحنت المفنت کے حوالے سے۔ المحنت المفنت کا جو حوالہ دیا کہ اس میں علماء نے احمد رضا خان اور اس کی ذریت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایک شیطانی لشکر ہیں جو علماء پر حملہ آور ہوئے ہیں، اور ایسے ہے جیسے شیاطین یہ انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے۔ کہتے ہیں یہ ان کی میٹھی میٹھی باتیں ہیں۔ تو اس بات کو بنیاد بنا کر محمد علی مرزا نے کہا کہ ان کی یہ غیر اخلاقی زبان ہے، کہ ان کے بزرگ بھی غیر اخلاقی زبان بولا کرتے تھے، یعنی گالیاں وغیرہ دیا کرتے تھے۔ چلیں، وہ بزرگ یا ان کے اساتذہ ان کی تربیت نہیں کر سکے تو آپ تو اپنے بلائنڈ فالوور کی تربیت کر چکے ہوں گے نا۔ آپ نے جو ایک نیا محاذ کھڑا کیا ہے تو آپ نے اپنے بلائنڈ فالوور کی تربیت کی ہوگی، کیونکہ وہ علمی کتابی ہیں، اور علمی کتابی ظاہر بات ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کریمانہ اخلاق ہیں ان پر عمل کرتا ہے۔ تو میں اس کی ایک جھلک دکھلاتا ہوں کہ ان کی مہذب گفتگو کس قدر زیادہ ہے۔ یہ اگر کسی سے علمی اختلاف کریں جو علمی نہیں ہوتا، جاہلانہ اختلاف ہوتا ہے جو ان کی عقل میں آنے والا نہیں ہوتا، تو اس کی بنیاد پر یہ اختلاف کر سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا ان سے اختلاف کرے تو وہ ان سے برداشت نہیں۔ ان کی اکیڈمی کے ہی ایک ممبر نے جب ان کی حقیقت کو آشکارا کیا اور ان کو چھوڑ دیا، ان سے اختلاف کیا، تو ان سے وہ اختلاف برداشت نہیں ہوا۔ تو پھر حوصلہ رکھیں اپنے اندر۔ اگر آپ کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو دوسرے کو بھی اختلاف کا حق دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اختلاف کو کھلے دل سے برداشت کیا جائے تو آپ بھی اس کے اختلاف کو کھلے دل سے برداشت کریں۔ پھر میں اس کی مثال دکھاتا ہوں کہ ان کے بلائنڈ فالوور نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ پھر یہ گفتگو سنیں۔ انسان کا پتر بن جا، میں تیرے کار آ گیا نا تو میں دیوبندیوں سے زیادہ تیرے ساتھ برا کروں گا۔ 295 سی کیا 298 لگا دوں گا تیرے پہ۔ انسان کا پتر بن جا، میرا دماغ نہ خراب کر، کسی بغیرت نالی کے کیڑے حرامزادے۔ انہوں نے اس کی علماء، یہ اس کا دوسرا میسج سن لیں، وہ تو میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، میں زبان پر نہیں لا سکتا کہ اس میں اس کو کیا کہا گیا، میں صرف اس کا سکین لگا دوں گا۔ اور محمد علی مرزا اس کے الفاظ بھی سن لیں کہ وہ کہہ رہے جی پلیز اللہ کے لیے اتنا آگے مت جائیں، آپ کو یہ علماء ذلیل کر دیں گے، کچھ تو عقل کریں۔ پھر آگے چل اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ بھائی یہ جھوٹی ویڈیو اپلوڈ نہ ہو، ورنہ اکیڈمی ممبر کو آپ کے خطرناک کال لیک کرنے سے روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ وائی آئی لیفٹ انجینئر محمد علی مرزا۔ انہوں نے کال اس کی لیک بھی کر دی، اس نے تو علماء دیوبند کو گالیاں بھی دی اور ان کے پاس آیا بھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ہے کریمانہ اخلاق۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تجھے معاف کر دیا، کوئی بڑی بات نہیں۔ اب ان کی زبان آپ سن لیں۔ اب میں ایک اور پہلو سے ان کی تکلیف بتاتا ہوں کہ ان کو کتنی تکلیف ہوئی۔ اس نے ایک بیان جاری کیا کہ یہ محمد علی مرزا یہ ملحد ہے۔ اس ملحد پر انہوں نے اسے کیا کہا؟ آپ نے جو انجینئر محمد علی مرزا کی تکفیر کی ہے نا ملحد بول کے، جب تک آپ اس سے رجوع نہیں کریں گے، ان سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے، تب تک نہ آپ کی کوئی بات کریڈیبل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ان کی تکفیر کی ہے نا، بندہ کسی مومن یا مسلمان کی تکفیر کرے تو اس کا اپنا ایمان چلا جاتا ہے۔ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جب تک آپ رجوع نہیں کریں گے ان سے جا کر، یعنی محمد علی مرزا سے جا کر معافی نہیں مانگیں گے، تو کہتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی معافی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک مومن کی تکفیر کی ہے، اور جو بندہ مومن کی تکفیر کرتا ہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہی بات اگر آپ محمد علی مرزا کو سمجھا دیں کہ جس نے اپنے لیکچر کے اندر کہا جی پہلے تم اپنا اسلام ثابت کرو، پہلے اللہ کے بندو اسلام اپنا ثابت کرو۔ اگر اکیلے محمد علی مرزا کو ملحد کہنے سے بندہ مومن نہیں رہتا، تو پھر اگر ایک بندہ سارے مسلمانوں کو کافر کہے اور انہیں کہ جی آپ اپنا اسلام ثابت کریں، تو گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے۔
تو تمام مسلمانوں کو کافر کہنے سے پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تو یہ قسم بطریق اولیٰ اس پر لازم ہوتی ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، وہ پوچھا جائے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے مرزا صاحب کی جو چیلے ہیں ان کی باتیں وہ مرزا صاحب کی گاٹیں فٹ ہو رہی ہیں۔ تیسری بات، یہ تیسرا ایک اور بندے نے میسج کیا، وہ بھی سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مات السلام بھائی، آپ چاہتے کیا ہو یار، مجھے یہ بتاؤ آپ۔ ہمارا بھی یہ سوال ہے کہ محمد علی مرزا صاحب آپ چاہتے کیا ہیں، ہمیں بتلائیں تو صحیح۔ ریٹنگ تو آپ کو کافی مل گئی اب۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں جی، آپ کو ریٹنگ تو کافی مل گئی ہے، یعنی پاپولر تو آپ کافی زیادہ ہو گئے ہیں، کافی آپ کے سبسکرائبر بڑھ گئے، ویوز بڑھ گئے، پیسہ سبسکرائبر آپ کے بھی بڑھ گئے ہیں اور پیسہ آپ کو آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں۔ پیسہ تو واقعتاً کما رہے ہیں۔ کیا فائدہ اس طرح کے پیسے کمانے کا، مجھے بتائیں آپ۔ ہمارا بھی یہ سوال ہے کہ ایسا پیسہ کمانے کا کیا فائدہ ہے جس میں کیا ہوتا ہے، یہ سنیں آپ ذرا۔ جوڑ توڑ کہتے ہیں، جوڑ توڑ۔ وہ لڑکی نے ہمارے پاکستان پہ کام کیا، ویسا ہی اسی راستے پہ آپ چل رہے ہیں۔ کہتے جو کام میرے پاکستان پہ لڑکی نے کیا تھا، یعنی اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، تو یہی کام مرزا آپ کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں یہی کام تو میرے ساتھ بھی کر رہے ہیں نا، دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے۔ تو کیا مرزا صاحب دوسروں کی پگڑیاں نہیں اچھالتے؟ وہ مجھے کون سا عالم بتائیں جس کی پگڑی مرزا صاحب نے نہیں اچھالی؟ اور ایک شوشے چھوڑ دیتے ہیں، مجھے علمی اختلاف ہے۔ علمی حیثیت کیا آپ کی؟ کبھی اس کی طرف، کبھی وہ برا، کبھی وہ اچھا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اور یہی کام مرزا صاحب کرتے ہیں، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ اچھا ہے، تو یہی کام وہ بھی کرتے ہیں۔ پیسہ آپ کو مل جائے گا لیکن آپ کی عزت ذرا بھی نہیں رہی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں پیسہ تو مل جائے گا لیکن اہل علم کے ہاں آپ کا مقام کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی عزت ختم ہو گئی ہے۔ جو اللہ نے آپ کو آواز دی تھی، مولانا تارج میر کا انداز دیا تھا، آپ نے وہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، صرف لالچ کی خاطر، شہرت اور پیسے کی خاطر اپنے آپ کو، اپنا فیوچر آپ نے تباہ کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ مرزا صاحب کے بلائنڈ فالوور نے جتنی باتیں کہیں، یہ ساری مرزا صاحب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہی کام دوسرا کرے تو وہ غلط، یہی کام مرزا صاحب کریں تو وہ صحیح کیوں؟